غلطی کی آپ نے بھی بڑی بھاری غلطی کی ہے کہ آپ نے ایسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے جس کا کوئی تعلق پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے. بجلی کوئی نہیں, مزدور سڑکوں پہ آئے ہیں, مزدور کیا بیچارے کریں, ان کے گھر میں آٹا نہیں جا رہا, ان کے بیوی بچے کہاں جائیں. ساڈے مسئلے حل انہوں نے نہ کیتے تے اسی دما دم مسکل اندر ایداں دی کران گے تے اللہ جان دا تواہی کر دے. ایک گزارش ہے کہ سرکاری املاک کو آگ نہیں لگانی, یہ پاکستان کی املاک ہے, یہ آپ کی دولت ہے, اس کو آپ نے آگ نہیں لگانی, بسوں کو نہیں توڑنا, پتھر نہیں مارنے. 30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, نہانے کے لیے پانی نہیں ہے, فیکٹریوں سے ہمیں نکال دیا گیا ہے, ہم یہاں نہیں رہیں اور کہاں جائیں, اپنے ملک سے باہر چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, یہ بات تو آپ سب اپنی سکرینز پر آج جو حالات رہے ہیں اور پچھلے چند دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن آج اس نے بہت زیادہ طول پکڑی اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بس عوام, میں ان کے لیے اور کیا الفاظ استعمال کر سکتی ہوں, کہ وہ اتنے تنگ آ گئے ہیں اس قدر شدید گرمی میں. اور ابھی تو گرمی کا خالی ابتدا ہوئی ہے, سردیوں میں تو لوڈ شیڈنگ نے ہمیں ویسے بھی عذاب نے نہیں چھوڑا, لیکن گرمیوں پہ اس قدر لوڈ شیڈنگ کے 20 گھنٹے 24 گھنٹے جو لوگوں کے بعد بجلی نہ ہو وہ عوام کیا کرے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جو منظر میں نے آج دیکھا ہے, خدا کرے کہ حکمران بھی وہ منظر دیکھ کر, اور جیسے کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, لیکن اس اجلاس کے بعد خدا را کوئی انتظام بھی آپ کر لیں. نوید قمر صاحب 24 گھنٹے کا قید تو دیتے ہیں, انرجی کانفرنسز بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا عوام کو جو ہے اس کا کوئی نیب البدل, کوئی راستہ نہیں ملتا. آج نہ صرف دفاتر جلائے گئے, سرکاری گاڑیوں کو جلایا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, غصے میں بھرپور شہری اسٹوڈنٹس احتجاج کرتے پھرے, اور پورے پنجاب کا کوئی ایسا شہر یا شاید خیبر پختونخوا اور ہزارہ کے شہر ایسے نہیں ہیں جہاں پر بے بس لوگ جو ہیں وہ چیخ و پکار کرتے نہ نظر آئے ہوں. اسی اثنا میں میاں شہباز شریف جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, وہ بہرحال ہمت کر کے ایک جگہ پہنچ گئے اور ایک موب کے اندر گھسے بھی, اور وہاں انہوں نے نہ صرف ایک تقریر بھی کی, لیکن بلکہ ایٹ لیسٹ میں ان کو اس بات کا کریڈٹ دوں گی کہ وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ خدا را آپ کم از کم اپنے ملک کی چیزوں کو نہ جلائیں اور اپنے ملک کو نہ تباہ و برباد کریں, یہ ہمارے وطن کا اپنا سرمایہ ہے. لیکن بے بس اور غافل حکمرانوں کو کون بتائے, جو خود تو مزے سے سو رہے ہیں, اور ان کو تو لوڈ شیڈنگ کا کیا پتا کہ عذاب بجلی کا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک جھلک ہے جس چیز کا مجھے ڈر ہے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے آج سینیٹر صاحب نے بھی سینٹ میں اٹھ کر بڑے واضح طور پر کہا, انہوں نے کہا کاف سے ہم کی حکومت جو ہے وہ اب ہم نکل جائیں گے اگر اس کی طرف توجہ نہ دی گئی. بات صرف یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ جو امیجز آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا, لوٹ مار, جلاؤ گھراؤ, گاڑیاں, دفاتر, اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس فرسٹریشن کو عوام کی اگر ریلیف نہ دیا گیا عنقریب تو کیا میرے اور آپ کے ہاتھ ایک دوسرے کے گربانوں میں نہیں ہوں گے. یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ اور سیریسلی سوچنے کا وقت ہے کہ آئے اور ہم کوئی آج ایسا ڈیبیٹ کر سکیں جس سے کہ عوام کو کوئی ریلیف بھی مل سکے گا. تھوڑا سا ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں اپنے گیسٹ سے تعارف کراتی ہوں آپ کا. ویلکم بیک ناظرین, تعارف کراتی ہوں, ہمیں یہاں مہرین انور راجہ صاحبہ نے جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن ہے, فارمر وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں. مہرین, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا.
इसी तरह सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने हमें ज्वाइन किया और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने। सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने आज सेनेट के अंदर बहुत शदीद प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने ये कहा कि बाहर शहर में, मुल्क में बिजली की वजह से आग लगी हुई है और मैं सदारती जो एड्रेस है उस पर डिबेट करूं, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा लोड शेडिंग के हवाले से जो शहर जल रहे हैं और जो आवाम रोडों पर है उस हवाले से फौरी तौर पर मसला हल किया जाए, नहीं तो हम हुकूमत से बाहर भी आ सकते हैं। अब जब सेनेट में ये हो रहा था, इसी लेवल पर सदर मुमलिकत ने भी तमाम अपनी बाकी प्रायोरिटीज थी उनको ख़त्म किया बातों को और उन्होंने एनर्जी पे इजलास बुलाया। लेकिन इस अज़ना में जो लाहौर में फसाद और झगड़ा हो रहा था, वहां पे लाहौर के चीफ मिनिस्टर खुद जा पहुंचे। आइए जरा देखते हैं। ये अली बाबा चारी स्टोर ले गए हैं और पंजाब में, लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पंजाब के देहातों और पंजाब के शहरों में बिजली नहीं है। ये पंजाब के अवाम के खिलाफ साजिश है। बिजली जो है, जो पंजाब की तुमने रोकी हुई है और अरबों रुपए की तुम लोग करप्शन कर रहे हो। अगर तुमने पंजाब की बिजली बहाल न की तो काले बैंड बांध के इस्लामाबाद का मार्च करेंगे। वेलकम बैक। काले बैंड बांधकर इस्लामाबाद का मार्च करेंगे और पंजाब से काफ़ी चीखो पुकार हो रही है। मेरीन जी, ये बताइएगा कि आज आपके एक कोलिशन पार्टनर, इन्होंने भी और अभी थोड़ी देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी शदीद जो है वो कहा है कि तशवीश है उन लोगों को भी। मैं खाली आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको याद है पिछली भी मेरा और आपका जो प्रोग्राम हुआ था उस ज़माने में एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या वजह है कि अभी तक इस मसले को सुलझा नहीं सके? और पंजाब में जिस तरह के आज हमने हालात देखे ना, कि उन्होंने जो सियासी दफातर हैं उन पर भी हमले किए हैं लोगों ने, पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, तमीना दौलताना साहब के दफ्तर पे हमला किया। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मीन, देखिए आज जो ये फसादात मैं समझती हूँ एक तरह से जो किए गए हैं या करवाए गए हैं, ये बड़े अफसोसनाक हैं। और इस वक्त जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, एनर्जी क्राइसिस जेन्युइन क्राइसिस है, इस पे सियासत करना मैं समझती हूँ ये क्रिमिनल है, ये मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला साहब गए हैं और उन्होंने कहा पंजाब के हिस्से की बिजली कहीं ली जा रही है, तो मैं कहती हूँ इस पर भी कमीशन बना लें, देख लें कि ये कहाँ ली जा रही है और क्या किया जा रहा है। हाँ, एक बात उन्होंने अच्छी की कि आप अमलाक ना जलाएं, और ये मामला मैं इस पे उनको ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ, मगर इसको मैं कंडेम करती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि हम जो एनर्जी पंजाब को दे रहे हैं ये कम दे रहे हैं या किसी से। देखिए बात ये है कि 1994 में बहुत से लोग शायद इत्तेफाक ना करें, वो भी सियासत की नज़र हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की जो IPPs का एक उन्होंने शुरू किया था, और वो कह रही थी कि 20 साल के बाद ये क्राइसिस होंगे और पाकिस्तान अंधेरे में डूबा होगा। देखिए बात यह है, डिमांड और सप्लाई का मामला है, नहीं सर्कुलर डेट का मामला है। मैं शुरू कर रही हूँ। देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, सप्लाई शायद उतनी नहीं है, और जो सर्कुलर डेट है वो तो एक मैं समझती हूँ एक ऐसा अजाब है जो हमें, आपको पता है कहाँ से मिला है और हम उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैस्मिन, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पिछली गवर्नमेंट में अप्लायंसेस को इतना सस्ता कर दिया गया था, AC को इतना सस्ता कर दिया गया था, और तमाम ये जो अप्लायंसेस हैं, और जिसकी वजह से जो शख्स नहीं खरीद सकता था उसने भी खरीदा, मगर एनर्जी जनरेशन नहीं हुई। मैं अप्लायंसेस को सस्ता करके हर एक के घर में AC के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, अगर आप ये पॉलिसी रख रहे हैं तो फिर एनर्जी क्रिएशन भी उतनी ही होनी चाहिए। नहीं, लेकिन एनर्जी क्रिएशन का आपको मौका मिला ना मेरीन, कितनी दफा आप लोगों को मौका मिला? क्या किया जैस्मीन, हमने कोशिश की कि हम तेल से जो प्रोडक्शन है उसको कोल पे लेके जाएं। हमने जो IPPs बंद पड़े हुए थे, जैसे आपने देखा कि अभी माजी करीब के अंदर हमने उसको चलाने की कोशिश की। हमने जितने भी मंगला रेजिंग से 650 मेगावाट सिस्टम में ऐड किए, अभी तक 3000 प्लस मेगावाट सिस्टम में ऐड हो गए, मगर वो शायद इतना हेल्प नहीं कर रहे।
میں آج بتاؤں کہ جناب صدر صاحب نے تمام اپنے جو مصروفیات ہے کینسل کر کے، کیونکہ ایک جینون مسئلہ ہے اور میں سمجھتی ہوں واقعی حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر اس ذمہ داری کے اندر تمام پروونسز کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل ہونا پڑے گا. آپ اس پہ سیاست نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن یہ سیاست ہے، یہ جو لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں، جو تباہیاں پھیلا رہے ہیں. لوگ پہلے روڈوں پہ کب نکلے؟ جب پچھلے دنوں یہ کرائسس آیا، یہ ختم ہوا، تو مسلم لیگ نواز کے کچھ لیڈرز نے کہا کہ ہم ریلیز کو لیڈ کریں گے اور ہم لے کے جائیں گے، اور ان کی موجودگی میں املاک توڑے گئے. پھر آپ موب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آج چیف منسٹر صاحب نکلے ہیں، انہوں نے کہا آپ نہ توڑیں، بٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب کی بجلی شاید ہم کہیں اور لے کے جا رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے. شاہد اللہ خان صاحب وہ چیزیں، تمام وہ جو سٹیپس ہیں وہ اٹھا رہے ہیں تاکہ یہ انرجی کرائسس، دیکھیں تھر کول کی اگر بات کی جاتی ہے تو اس پہ کام کیا جا رہا ہے، کام کیا جا رہا ہے، ڈیمز پہ کام کیا جا رہا ہے. دیکھیں 32 ڈیمز کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ لانگ ٹرم پلانز ہیں میرین، یہ تو لانگ ٹرم پلانز ہیں. ابھی فی الحال تو ہمیں کچھ ایکشن لینا پڑے گا نا. جیسمین، کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پہ اسٹے کورٹس کی طرف سے بھی آ گیا، اور کچھ پالیسیز کو اتنا سیبوٹاج کر دیا گیا، رینٹل کے نام سے ہو یا کسی کے نام سے بھی ہو. میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت ہمیں بجلی کی ضرورت ہے. بجلی کی قیمت کیسی ہے کیسی نہیں وہ بعد میں سیٹل کیا. مشاہد اللہ خان صاحب، یہ جو پنجاب کے حوالے سے جو ہم ایک کرائسس دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح آج لوگوں نے ایک جنبے غفیل تھا، جو مطلب ہے کہ موبز کنٹرول ہی نہیں ہو پا رہے تھے، اور وہ تو لاہور میں اچانک چیف منسٹر صاحب چلے گئے، وہ پتہ نہیں کیسے وہ بچ گئے. مجھے تو لگ رہا تھا ان کو بھی پتہ نہیں چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. لوگ اتنے غصے میں ہیں، آپ لوگوں کے دفاتر کو آگ لگا رہے ہیں. بہرحال مطلب ہے آپ اس کا شفٹ حکومت پہ بلیم کریں گے، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی طرف بلیم کریں گے. اس کی کوئی ریزولوشن بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کو آپ کب ریلیف دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریزولوشن کی طرح ہوں. ریزولوشن ہر چیز کا ہوتا ہے اگر کوئی سنسیریٹی سے کرنا چاہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا، ہماری انتہائی قابل احترام ہے یہ میرین صاحبہ، کہ انہوں نے لوگ 24 شہروں میں آج نکلے ہیں، بل بلاتے ہوئے عوام، ستائے ہوئے عوام، اور ان کو انہوں نے کہا کہ یہ فساد کر رہے ہیں. یہ فساد نہیں ہے، یہ اپنے حق مانگ رہے ہیں اس حکومت سے جو 4.25 سال سے انہیں نہیں دیا گیا، اور اس کو فساد کہنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ انہوں نے ہم نے نکالے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لانگ مارچ جو ہے رائے ونڈ سے بھی باہر نہیں آ سکتا، ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. دوسری طرف ہم اتنی بڑی طاقت ہو گئے ہیں کہ 24 شہروں میں ہم چند سیکنڈ میں ہزارہ لوگ ہر شہر میں نکال لیے. یہ مطلب کہ میرا خیال ہے اس طرح کے بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے. مذمت اگر کرنی ہے تو ان لوگوں کی کرے جن کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے اور جنہوں نے اس سرکولر ڈیٹ کو پے نہیں کیا. میں آپ کو یہ خالی کہہ دینا 1994 میں یہ ہوا تھا. 1994 میں آئی پی پیز آئی تھیں، اور اس وقت اعتراض یہ نہیں تھا کہ آئی پی پیز کیوں آ رہی ہیں. اس وقت اعتراض یہ تھا کہ جو آئی پی پیز آپ کو 5 روپے فی یونٹ کا آپ سودا کر رہے ہیں، وہی آئی پی پیز 2.5 روپے بنگلہ دیش میں کر رہی تھیں، اور اس میں کرپشن تھی بہت بڑی، اور وہ بعد میں پکڑی گئی تھی. اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسری بات میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا. نہیں دیکھیں سر، 94 میں کیا ہوا مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب آنریبل سینیٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں. 2012 میں لوگ ترقی کی مطلب راہوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. ہم بجلی نہیں دے سکتے، 40 45 50 ڈگری میں لوگ مر رہے ہیں. آپ ان کا حال دیکھیں، یہ موبز دیکھیں اسکرین پہ جو میں دکھا رہی ہوں، آپ کے دفتروں پہ حملے ہو رہے ہیں. میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ بات جب تک لوگوں کو سے اگر آپ چھپائیں گے اور ان کو سمجھیں گے کہ جیسے عوام کچھ سمجھتے نہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ پنجاب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور نیشنل گریڈ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوتا ہے، اور جتنی بجلی آتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے. ابھی لاہور میں جو انرجی کانفرنس ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم جو آپ سزا یافتہ مجرم ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 4 صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایکول لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ایکول ہوگی. مجھے یہ بتائیے، آپ کراچی میں رہتی ہیں، ڈیفنس یا کلفٹن میں رہتی ہوں گی، وہاں تو نہیں ہوتی نا لوڈ شیڈنگ. اچھا کراچی میں بھی کچھ ایریاز میں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور جگہ میں بھی ہے.